الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم شاہ بکتے ہیں فقیر بکتے ہیں شاہ بکتے ہیں فقیر بکتے ہیں یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں کچھ سر عام کچھ پس دیوار کچھ سر عام کچھ پس دیوار اس شہر میں ضمیر بکتے ہیں سامعین میرے نوجوانوں میرے دوستوں میرے ہم خیال ساتھیوں میں آپ حضرات کا بڑا ہی مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے ایک آواز پر اپنے سارے کام چھوڑ کر آپ اس میٹنگ اس مشورے کے اندر آپ نے شرکت کی آپ کا بڑا احسان ہے لیکن میں آپ کو اگر کہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کا احسان ہمارے اوپر ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اگر سامنے اگر کوئی زندہ قوم ہوتی سامنے اگر کوئی باشعور لوگ ہوتے علاقے کے اندر اگر سارے ہی لوگ باشعور ہوتے پڑھا لکھا طبقہ ہوتا زندہ ضمیر لوگ ہوتے تو میں ان کو یہ پیغام دیتا کہ اگر وہ اس مجلس میں آتے وہ اپنے اوپر احسان کرتے ہمارے اوپر نہیں اپنے اوپر احسان کرتے اس لیے کہ صبح سے لے کر اس وقت تک خصوصاً علاقے کے جو علماء کرام ہیں جو ذی شعور افراد ہیں آپ کے درمیان جو ہیں جنہوں نے ایک اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ ان پہاڑوں سے دور اس جموں کشمیر سے دور بیرون ریاستوں کے اندر اپنا وقت لگایا انہوں نے وہاں کے حالات دیکھے وہاں کا کلچر دیکھا وہاں کی سوسائٹی دیکھی وہاں کا ماحول دیکھا وہاں کا جو ماحول ہے اس سے بالکل قریب سے ان لوگوں نے دیکھا وہ سارے علماء ابھی تک آپ حضرات کے سامنے تھے اور اس کے علاوہ چند نوجوان جنہوں نے اپنے خیالات کو ظاہر کیا اپنے نظریات کو ظاہر کیا لیکن اب دیکھیں اب ہم اپنے علاقوں کو دیکھیں اپنی زندگی کو دیکھیں اپنے علاقے کے جو ہمارے درمیان جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو دیکھیں اور جو یہاں کا خصوصاً یہاں کا جو یوتھ ہے یہاں کا جو نوجوان طبقہ ہے اس کو ہم دیکھیں ہماری زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اس لیے کہ ہم نے سنا تھا ایک چوکیدار دہلی کے اندر بیٹھا تھا جب وہ چوکیدار اس نے دعویٰ کیا میں ملک کا چوکیدار ہوں اس کی حفاظت کروں گا تو ہم نے آج تک 2014 سے لے کر آج تک دیکھا اس نے چوکیداری کے اندر سب کچھ لوٹ لیا آپ کا ریلوے اسٹیشن کا نظام اس نے بیچ دیا آپ کے ملک کو بیچا اب یقیناً یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے ساری کوششیں ہو رہی ہیں اب آپ کو بیچا جائے گا اگر آج بھی آپ لوگوں نے آنکھیں نہیں کھولی اگر آج بھی ہمارے نوجوان نے آنکھ نہیں کھولی یقیناً گھر بیٹھ کر ہم سب کو بیچ دیا جائے گا اور وہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے میں نے چھاتروں کے اندر ایک بات کہی تھی لیکن اس کے تفصیلی کلمات وہاں موقع بھی نہیں تھا کہ میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ آج میڈیا کے ذریعے سے کٹر مسلمان اور کٹر ہندو کی مخالفت کی جاتی ہے کہ اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے کوئی داڑھی والا ہے اگر وہ صحیح بات کہتا ہے داڑھی ٹوپی والا اگر حق بات کہتا ہے اگر کرپشن کے خلاف کوئی بات کرتا ہے اگر ان لٹیروں کے خلاف اگر کوئی بات کہتا ہے اگر اس کے چہرے پہ داڑھی اور ٹوپی ہے تو اس کو کٹر مسلمان کا لیبل لگایا جاتا ہے اور ٹھیک اسی طریقے سے ہندو دھرم کے اندر یا دیگر کسی مذہب کے اندر اگر کوئی اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ آگے آ کر قوم کی بھلائی کے لیے اور ان جیسے غدار اور چور چوکیداروں کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے اس کو کٹر ہندوتو کا لیبل لگا کر عوام کو خصوصاً ہندوستانیوں کو یہاں کے مسلمانوں کو یہاں کے ہندو کو ہندوستان میں رہنے والے ہر ایک انسان کو اسلام سے اور ہندو مذہب سے نفرت
کروائی جاتی ہے. لوگوں کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ آخر وہ میڈیا والے، آخر وہ وہاں دہلی میں بیٹھ کر، آخر وہ زر خرید میڈیا، آخر وہ گودی میڈیا کٹر ہندو، کٹر مسلمانوں کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک راز ہے جس راز کو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری پلاننگ ہو رہی ہے. 2017 کے اندر ایک لا کمیشن بل آئی تھی سرکار کی طرف سے، وہ مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے اس کا بائیکاٹ کیا گیا تھا کہ ہمیں وہ بل منظور نہیں ہے. ان کا پروپیگنڈا یہ ہے، ان کا مشن یہ ہے، اس وقت جو ان کا پورا مشن یہ ہے، ہندو مسلم لڑائی کے بعد، مسجد مندر اس لڑائی کے بعد، اور کسانوں کے خلاف جو انہوں نے قانون بنائے، یہ ساری جو ہے یہ پلاننگ اور تیاری ہو رہی ہے. ہندوستان کو صرف ایک موڑ، ایک سمت پہ لے جایا جائے گا. لیکن اس وقت بہت ضروری ہے، جس طریقے سے الحمدللہ آپ کے سامنے علماء کا طبقہ آیا، اور بہت ضروری ہے اس وقت سیاست کے اندر علماء آ جائے، اور سیاست کے اندر مسلمانوں کی طرف وہ طبقہ سامنے آ جائے جو دیندار طبقہ ہے، وہ طبقہ سامنے آ جائے جو اسلام کو صحیح معنوں میں دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکے، جو دنیا والوں کے سامنے اسلام کے صحیح چہرہ کو پیش کر سکے، جو دنیا کے سامنے اسلام پر لگے الزامات کو، اسلام کے خلاف ہونے والے جو سازشیں ہیں، جو تدبیریں ہیں، ان کا مقابلہ کر کے اسلام کو صحیح معنوں میں دنیا کے سامنے پیش کر سکے، جو اسلام کا اصلی چہرہ ہے لوگوں کو دکھائے کہ اسلام کا یہ چہرہ ہے. قرآن ان کے سامنے قرآن بتائیے، قرآن نے ہمیں بتلایا ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ہمارے رب نے، ہمارے اللہ نے قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے اور تلقین کر رہا ہے اور ہمیں ہدایت کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں دیکھو، اگر کوئی تمہارے ملک کے اندر ایسے دیگر مذاہب کے لوگ رہ رہے ہوں جو تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے ہیں، جو تمہیں بیگار نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو تمہارے دین کے اندر، تمہارے مذہب کے اندر دخل اندازی نہیں کرتے ہیں، لا ينهاكم اللہ، آگے فرمایا کہ اللہ منع نہیں کرتا ہے کہ ان کے ساتھ تم انصاف کا معاملہ کرو. اللہ منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ نے آگے فرمایا ان اللہ يحب المقسطین، بلکہ ہر انسان کے ساتھ بحیثیت انسانیت، ہر انسان کے ساتھ، ہر ایک انسان کے ساتھ انصاف کرنے والے کو اللہ نے اعلان فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو ہم پسند کرتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، قرآن کریم کی کئی آیات ہیں، قرآن کریم کے کئی مضامین ہیں جو انصاف کی تلقین کرتا ہے، جو انصاف کی تائید کرتے ہیں اور فسادیوں کا وروध کرتا ہے. قرآن نے فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک فساد کرنے والا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ فسادی ہے، اگر دنیا کے اندر وہ فساد کرنا چاہتا ہے، اگر وہ دنیا کے اندر فساد برپا کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. جب میرا رب پسند نہیں کرتا تو میرا بھی یہی ایمان ہے کہ ہم بھی اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. ہمارا جو پروگرام الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں پر آپ کے سامنے جو چہرے ہیں، اس سے قبل جو جموں کشمیر کے اندر، اس سے قبل جو پنجاب کے اندر، اس سے پہلے جو دہلی کے اندر ایک یہ پارٹی نکل پڑی ہے، ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے. مجھے امید ہے کہ کشمیر کے ہر پہاڑی کشمیر کے ہر کچے اور پکے گھر کے اندر یہ انقلاب پہنچ کر رہے گا اور انقلاب ہو کر رہے گا انشاءاللہ. اس کے لیے انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، عام آدمی پارٹی زندہ باد، عام آدمی پارٹی زندہ باد. ہماری لڑائی کسی سیاسی گروپ سے نہیں ہے، ہماری لڑائی کسی آدمی سے نہیں ہے، ہماری لڑائی جو کسی خاص انسان سے نہیں ہے. ہماری لڑائی اگر ہے وہ فسادیوں کے خلاف ہے. ہماری لڑائی اگر ہے وہی لڑائی جو ہم 1857 میں لڑ چکے ہیں، وہ لڑائی پھر سے لڑنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس وقت بھی یہاں پر کچھ لوگ تھے جو باہر سے آ کر ہندوستان پر مسلط ہوئے تھے، جنہوں نے یہاں کے تشخص کو ختم کیا تھا، جنہوں نے یہاں کے بھائی چارے کو ختم کیا تھا، جنہوں نے یہاں کے امن کو تار تار کیا تھا، جنہوں نے یہاں کے بھائی چارگی کو، یہاں کی سلامتی کو، یہاں کے ملک کو ختم کر کے اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا تھا.
لیکن ہم تاریخ نہیں بھولے ہیں. اگر تم بلانا چاہو گے, اگر تم اسکولوں کا نظام خراب کر کے, اگر تم ایجوکیشن کا نظام خراب کر کے ہمارے دلوں سے اس تاریخ کو مٹانے کی کوشش کرو گے, لیکن آج یہ میرا نوجوان کھڑا ہو چکا ہے, آج میرا پڑھا لکھا نوجوان کھڑا ہو چکا ہے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ادارے سے پڑھ کے آیا ہو, چاہے وہ ایشیا کے عظیم ادارہ ہے دارالعلوم دیوبند, چاہے وہاں سے پڑھ کے آیا ہو, ہمارے دلوں کے اندر وہ تاریخ ابھی زندہ ہے. اور ہمارا مشن ہے, ہمارا یہ عزم ہے, ہمارا ارادہ ہے, اس تاریخ کی یادوں کو, ماضی کی ان اوراق کو, ماضی کے وہ اوراق جن کو تم نے بوسیدہ کرنا چاہا, جس تاریخ کو تم نے ذہنوں سے نکال کر اس کو زمین کے نیچے دفن کرنا چاہا, ہم وہ اوراق, تاریخ کے وہ اوراق لا کر ہر نوجوان کو پڑھائیں گے. یہ ہمارا مشن ہے, اس لیے کہ ہم ان علماء کی اولادیں ہیں, ان بزرگوں کی روحانی اولادیں ہیں جو کسی موڑ پر بھی نہیں جھکے, جو کسی موڑ پر نہیں جھکے, جو کسی موڑ پر نہیں بکے. لہذا ہمارا بھی یہی اعلان ہے, نہ منہ چھپا کے جیے ہم, نہ منہ چھپا کے جیے ہم, نہ سر جھکا کے جیے, ستمگر کی نظر سے نظر ملا کے جیے. اب اگر ایک رات کم جیے, اب اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح, یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کر جیے. ہم علم کے ساتھ جیئیں گے, ہم زندہ قوم کے ساتھ جیئیں گے. اسی نوجوان بچے کی آنے والی نسل کیا کرے گی اگر اس کا باپ شراب میں ملوث ہے؟ بچہ کیا کرے گا؟ بچہ ڈاکٹر بنے گا, بچہ انجینئر بنے گا, بچہ ایجوکیٹڈ بنے گا؟ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اس کا بچہ بھی وہی کام کرے گا جو اس کا باپ کرے گا. یہ کمیاں ہمارے اندر ہیں, ان کمیوں کو دور کرنا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں نوجوان ون سائڈ ہو جائے, نوجوان اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچے کرنا کیا ہے. ٹیچر ہونے چاہیے تھے, ہمارے بچے وہاں پڑھنے جاتے ہیں. اگر ساری شوٹ مثال گژھن تتن, تم گژھن 2 ورین 3 ورین تتن, اگر ان کو پڑھانے والا ٹیچر نہیں ہوگا وہاں, وہ دھوکے میں ہے. کیا تم دھوکس میں کنا چھ, یہ فکر کس کرے؟ یہ ہم نوجوانوں نے کرنی ہے کہ بیکا سے کریں. ناز تو ونی میں کشتواڑ سے, ڈوڈا سے, جموں سے کوئی نہیں آئے گا کہ کچھال کے سکول میں پڑھائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. وہ کس نے فکر کرنی ہے؟ وہ ایسے کچھال کے لوگوں نے کرنی ہے کہ ایلوبل گژھن ٹیچر آسن تاکہ سن بچ تتن سے گژھن, تم گژھن پڑھیں. میں یہی کہوں گا کہ آپ نے بھی یہی کہا کہ روڈ کی خستہ حالی اور ہسپتال کی خستہ حالی اور اسکول کی جو آج حالات ہیں, یہ نوجوان اگر ایک طرف گژھن تو سان کام گژھن انشاءاللہ سارے بنن. سب سے بڑی کام ہے سان کچھال میں یہ کہ سان کچھال پاتھ روزم سچ روزم یمی طرف کہ ایک طرف گژھن. اگر ایک طرف گژھو تو سون کت تہ بوزِ ہے. ایک طرف گژھو کہ گۄڈنِکِس نمبرس پہ کچھال پاتھ ایجوکیشن. کہ ایجوکیشن یتھ کچھال یتھ گامس من ایجوکیشن ونکس سہ گام برونٹ پکان, مگر حالانکہ یہ واحد سان اخ کچھال یتکس یہ دہ کھۄتہٕ دۄہ پتھ کس ہیوان مگر برونٹ کس ہیوان کینٛہہ. نہ ییٚتیُک دِوان سرپنچ, نہ ییٚتیُک ممبر, نہ ییٚتیُک MLA, نہ ییٚتیُک DDC چیئرمین, کانٛہہ کتھ. تم ونان یہ سوچان کہ اگر کچھال ایجوکیشنس کن دمو ذرا زور, پگہ اس بن کچھال مز گھنوے نہ روڈ نہ سڑکیں, ہائی سکول تو بند زٕ ؤری 3 ؤری ہتھ بند. نہ ہائی سکول ٹیچر ضرور آسن کیٛازِ گورمنٹن بنٲیِتھ 2-3 ؤری. بیٚیہِ چھِ اکھ کتھ, ییٚتہِ چھِ بے روزگٲری. لیکمٕتۍ پٔرمٕتۍ لڑکہٕ چھِ یِم چھِ بے روزگار. عبدالرشید صاحب کیا یعنی اس الحمدللہ فخر یت پہ کہ عبدالرشید صاحب زیوٹ یہ آو نا, اور ایسے لیکن عبدالرشید صاحب آو کہ نا مے قومک درد سمجھ آئے وا, اس لیے سون یون کو وہیں کامیاب انشاءاللہ.